بد دعا دینے کا مطلب کسی کے خلاف ضرر کی دعا کرنا، یہ بد دعا دینا کہلاتا ہے۔ اگر صحیح ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی دعا فرمانا ثابت ہے۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے بارے میں جبکہ انہوں نے مسلسل نافرمانی کی اور فرما برداری کی طرف نہ آئے، اطاعت کی طرف نہ آئے، اور ان کا ایک جو ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا تھا کہ اس وقت تک اگر یہ ہدایت کی طرف آ گئے تو ٹھیک، ورنہ عذاب نازل ہوگا، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق دی ہے اور انہوں نے قوموں پر لعنت بھی کی ہے اور اللہ کا پھر عذاب بھی نازل ہوا ہے۔ تو اگر یعنی انہوں نے دعائے ضرر کی ہے اور پھر ان پہ عذاب بھی نازل ہوا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہو تو پھر دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بد دعائیں دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بعض مائیں میں نے دیکھی ہیں اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعائیں دینا شروع کر دیں گے۔ اگر بیٹے نے کوئی مثلا بیوی کا کہنا کچھ مان لیا، حالانکہ وہ جائز تھا کہنا، تو اماں جان شروع ہو جائیں گے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیری اولاد کو تیرے خلاف کر دے، تیرا منہ کالا ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر شوہر نے کوئی اس طرح کے معاملات کر دیا، اللہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹانگیں ٹوٹ گئی تو پھر خدمت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی، کوئی دوسرا تو کرے گا نہیں۔ تو اس طرح کی بد دعائیں دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں صحیح ضرورت ہو وہاں کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی اسلام کا وہی اسلام دشمنی پہ اترا ہوا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو معاذ اللہ لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف یا فسق و فجور کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے اگر کوئی دعائے ضرر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ حتی الامکان اپنی زبان کو دعائے ضرر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور افضل اور اولا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے بھی شخص تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل کی دنیا بدل دے، اس کو اسلام کی طرف مائل کر دے۔ اس طرح پیاری اور خوبصورت دعائیں کریں۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ان خوبصورت اور اچھی دعاؤں کا ظاہری طور پہ کوئی اثر اس میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کویشچن کیا گیا کہ بعض اوقات خواتین بچوں کو شرارتوں سے روکنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کہتی ہیں کہ ایسا نہ کرو، باہر اللہ بابا کھڑا ہے، تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہاں اللہ بابا کہنے سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا ہے، یقیناً یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ جیسے فقراء وغیرہ آتے ہیں اور یہ اللہ کا نام لے کے مانگتے ہیں، بلند آواز سے صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس بابا کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بابا جو اللہ اللہ کہتا ہے وہ اصل میں یہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کا بھی یہ الحمدللہ عرف ہم نے اچھی طریقے سے جانچا ہوا ہے، دیکھا ہے کہ کسی ایک عام جاہلہ سے جاہلہ عورت کا یہ ذہن نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اتر کے آگے اللہ بابا باہر کھڑا ہے۔ تو اس لیے یہ کفر کی طرف تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ نے کہا اللہ بابا باہر کھڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے جسم ثابت کر دیا، جگہ ثابت کر دی، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ بات ہے کہ اس طرح کہنا کیسا ہے؟ بہرحال اگر کفر نہیں ہے تو کیا پھر جائز ہے؟ تو جائز بھی نہیں ہے، مطلب اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح استعمال کرنا، تو پھر بچے بھی اپنے عام محاورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یوز کرنا شروع کر دیں گے اور غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح چیزیں کیچ کر لیتے ہیں اور پھر مس یوز کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں دھوکہ اور جھوٹ ہے کہ باہر کوئی عام بابا بھی نہیں کھڑا ہوا، بچوں کو خالی ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس طرح ڈرانے کے لیے جھوٹ بولنا اور بچوں کو گویا کہ دھوکے میں مبتلا کرنا یہ غلط ہے۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے اس طرح مٹھی بند کی ہوئی تھی اور اپنے بچے کو کہتی ادھر آ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا دو گی؟ تو اس نے عرض کی مٹھی کھول دی، اس میں کچھ کھجوریں تھیں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں دوں گی، فرمایا اگر تم یہ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس سے ذرا بہنیں ذرا سبق حاصل کریں، جو اسی طرح بچوں کو ڈرانے کے لیے باتیں کہہ دیتی ہیں، یہ دھوکہ اور جھوٹ ہوتا ہے، غلط ہے۔ اور پھر میں ایک ضمنی گزارش کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات بعض بہنیں وقتی سکون اور آرام حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بیجا خوف اور ڈر ڈالنا کہ دیکھو سو جا ورنہ یہ اندھیرے کے اندر جن کھڑا ہوا ہے، بھوت کھڑا ہوا ہے، تجھے پکڑ لے گا۔ وہ بچہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ میں بعض اوقات
غلط قسم کا خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے جو اس کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے. اس پہ کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہی چل رہی تھی کہ میں ایک ضمن بات عرض کر رہا تھا. سوال تو یہی تھا کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے بعض اوقات مائیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ باہر اللہ بابا کھڑا ایسا نہ کرو. اسی کے ضمن میں اس کا جواب دے کر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں یا ان کے شعور میں خوف بٹھا دیتی ہیں جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور وہ ڈر اور خوف انہیں بہت سارے مقامات پر جانے اور بہت ساری چیزوں کو سوچنے سے روک دیتا ہے. اگر بچے نڈر ہوتے ہیں اور خوف محسوس نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں, ورنہ بعض اوقات یہ خوف بیٹھ جاتا ہے ذہن کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ کبھی کہیں گے تجھے چھپکلی چھوڑ دوں گی اگر تو نے ایسا کام کیا تو, اب وہ چھپکلی سے اور چھپکلی تجھے کاٹے گی, تیرا جسم کھا جائے گی, تو بچے ڈریں گے تو سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. اب وہ چھپکلی سے ڈرے گا اور اتنا خوف زدہ ہو جائے گا اگر چھپکلی بالفرض گر گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اگر تھوڑا بڑا ہو جائے تو وہ ہارٹ فیل بھی ہو جائے اور یا چیخے گا چلائے گا, شدید خوف زدہ ہو جائے گا. یہ خوف ماں نے ڈالا ہوتا ہے. ایسی جوان ہو جانے کے باوجود بعض اوقات بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اندھیرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اگر لائٹ چلی جائے تو خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں. یہ ان کو نفسیاتی طور پر کمزور کس نے کیا ہے؟ ماں نے کیا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بہادر بنانا چاہیے. اگر تھوڑا بہت اندھیرا ہو بلکہ بچوں سے کہیں کہ جا کے وہ چیز لے کر آؤ بیٹا, ڈرتے بالکل نہیں ہے, صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے, کسی سے نہ ڈرو, تو بچے میں ایک بہادری پیدا ہوگی اور اس طرح کے بیجا خوف اور ڈر جو اس کی ذہنی اور شخصی تعمیر کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس سے بچے کو نجات ملے گی. لیکن بہنوں کو تو اپنے ڈرامے دیکھنے, ان کو تو کسی سے باتیں کرنی ہیں, تو اس لیے ان ڈراموں اور اپنی اس گفتگو کے لیے کہ خاتون آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, بچے چونکہ اس میں مداخلت بیجا کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے امور سے بچوں کو ڈرا کر کام چلایا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے.